چودھری غلام حسین صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو یہ اگر میں آپ کی تشریح مان بھی لوں جو آپ کو پروڈیوسر صاحب نے کر کے دی آسان الفاظ میں کہ جی نہیں پریمیسز کے بعد جہاں مرضی بولیں، وہ بول نہیں رہے. اور جو فیصل چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ انیشیل پرابلم اس لیے شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ بات مانی ہی کیوں جب آپ کے بنیادی جو حقوق آپ کو آئین پاکستان جو جس کو انشور کرتا ہے اس کے اگینسٹ تو نہیں کوئی بھی پاکستان کا کورٹ جا سکتا. تو وہاں پہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دی ایک جناب اعلیٰ یہ لے ہم زبان بندی بھی کر لیں اور ہم بالکل بات بھی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آؤٹ سائڈ دا پریمیسز کسی بھی موقع کے اوپر حکومت چاہے گی آپ کو کنٹمپٹ لگا کے کہہ دی یہ کورٹ کا آرڈر ہے، 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ چودھری غلام حسین صاحب کامنٹ بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب نہیں، فیصل چودھری صاحب کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ اگرچہ بڑے دبنگ ہیں، بڑے پرزور اور بڑی مجھے تو پسند ہے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، نہیں یہ کام آف ایج تو، لیکن ابھی ان کا کوئی سمجھ نہیں لگی کہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے. چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. او بھائی اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بلینکٹ وہ اس میں کر دیا ہے، اگر وہ تو ایک جملہ لکھ دیا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے، تو یہ تھوڑی ہے کہ جیل کے باہر آپ وہ صرف وہاں جو تماچے لگ رہے ہیں وہ ان کی بات ہوئی ہے، اور وہ پریس کانفرنس کرنی ہے یا نہیں کرنی یا کسی سے پوچھ کرنی ہے وہ ان کو پتہ کیا کرنا ہے. اصل میں یہ نہیں یہ سارا وقت کہ وہ ان کے بندے نہیں چاہتے کہ وہ رہا ہو، یہ نہیں، یہ فضول باتیں ہیں. چلیں آپ کا چودھری صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی، لیکن میں دوبارہ سے یہ جو ہے نا وہ پیراگراف نمبر 9 پڑھنا چاہوں گا. ناظرین ضرور پڑھیے گا. پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ذرا. Mr. Salman Akram Raja, who is in attendance before the court, has given undertaking that no media talk would be given by the person with the respect to the matters discussed in interview outside the jail premises. اب پرابلم یہ ہے چوہدری صاحب وہ لکھ کے دینا ہے کہ جس بندے نال تسی اندر ملن جا رہے ہو اوتھے نال جڑی تسی اندر گپ شپ کرنی ہے وہ کوئی چیز تسی باہر آ کے میڈیا نال ڈسکس نہیں کرنی. لیکن چودھری صاحب کی اپنی رائے آ گئی. جواب اگر چودھری صاحب کو دیں. صاحب گزارش یہ ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب میرا سٹیٹس بطور پاکستانی شہری بھی ہے، بطور وکیل سپریم کورٹ بھی ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر ہونے کا عہدہ تو آپ سمیت کوئی نہیں چھین سکتا میرے سے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورکر ہے تو پارٹی کا تو اس کے پاس اور آپ بڑے سینئر آدمی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کریں صحیح کریں، آپ اپنی بات نہ کریں، ہر وقت آپ جو ہیں بندوقیں دوسری طرف تانے جائیں. اب اس بات سے مقصد کیا ہوا ہے؟ عمران خان کا نیریٹو، عمران خان سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں بند، علیمہ بی بی کی بھی نہیں ہوئی، آج سیاسی پارٹی کی بھی نہیں ہوئی، اور وکیلوں نے باہر کے بات نہیں کی. اب مجھے یہ بتائیں اصلیت تھوڑے نہ چھڑکنا اپنا بجاواں گے جب باواں گے اگر عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنی. عمران خان صاحب کا نیریٹو آتا ہے، میڈیا کی آپ کی دکان چلتی ہے، آپ کے وی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کی بات ہوتی ہے. مجھے حضور یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کا متمع نظر باہر ہی نہیں آنا، اگر میں نے عمران خان سے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے بہاف پہ کوئی جا کے سٹیٹمنٹ کیوں دے دے کسی کورٹ میں، جہاں نہ میرا وکیل ہو، نہ مجھے کورٹ سنے، نہ میری کوئی بات کرے. میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور میں باہر آ کے بات کرتا ہوں، میری ملاقات پھر بند ہو جائے گی. اسی طرح بی بی اپنا علیمہ بی بی کی نہیں ملاقات ہوئی. دیکھیں یہ ہمارے لیے مسائل ہیں. ہم کوئی جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. آپ ہمیں کسی اور بریکٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے سر، لیکن عمران خان کے ساتھ ہم لوگ پہلے دن سے کھڑے اور کھڑے رہیں گے. ہمارے لیے عمران خان کی ذات اہم ہے، اس کا میسج اہم ہے سر. تو یہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب کرتے ہیں نا آپ نے سچویشن ریڈ کرنی ہوتی ہے. حضور انور مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلا ہے کہ آپ کی ملاقاتیں بند ہوگی، عمران خان کا نیریٹو باہر آنا بند ہو گیا. یہ ایشو ہے. تو بات ہے کہ ایک تو ہی واز ون آف دا جو کوآرڈینیٹرز ہیں جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، سلمان خان راجہ صاحب واز اے ممبر آف اٹ، اور کورٹ نے ان کو لکھا ہے اس آرڈر کے اندر پیراگراف 7 میں آئی بلیو، اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں انتظار پنچوتا وغیرہ تمام لوگوں کو موجود ہے. اچھا وہ تو خیر بات کرتا ہوں کہ بالکل سینس نہیں بنتی کہ آپ نے کنسنٹ دیا. اچھا لیکن اب ایک اور بات، یہی تو بات کر رہا ہوں، ایک اور بات آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ میرے کنسنٹ انڈرٹیکنگ دی ہے. بات یہ ہے کہ چلے غلطی ہو گئی، انڈرٹیکنگ نہیں دینی چاہیے تھی. آپ نے کمٹمنٹ انتظامیہ نے کی تھی، ملاقاتیں کیوں نہیں کرائی؟ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے نا، لیگلی وہ بھی تو باؤنڈ ہے اس آرڈر کے، جس سے سلمان راجہ صاحب باؤنڈ ہیں تو وہ بھی تو باؤنڈ ہے.
آپ آج ملاقاتیں کیوں نہیں کرائی؟ اس دن علیمہ بی بی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی؟ تو وکیل سوئے ہوئے تھے جو ساتھ گئے تھے. یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو یہی کہا گیا نا میری ایبسنس میں. وہ تو خیر جس دن عمران خان صاحب سے میری ملاقات عید کے بعد ہونی ہے تو میں کنفرنٹ کر لوں گا. میں کل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں باس کے نیچے آنے والا نہیں, میں باس کو بار بھیجوں گا. ایسے نہیں ہوتا. میرے ساتھ جس نے بات کرنی ہے وہ میرے منہ پہ بات کرے گا, اور میں جو میرے پہ الزام لگے گا میں وہ ثابت بھی کرے گا. ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اصول بھی وہی اپلائی ہوں گے. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو آج ملاقاتیں سیاسی لوگوں کی نہیں ہوئی, کیوں نہیں کرائے گی انتظامیہ کو؟ وہ کنٹینٹ اپلیکیشن دائر کریں گے سلمان راجہ. تو ہم نے آپ لاہور پشاور بھیجو, اپنا ذمہ داری لیگل نہیں اپنا. مطلب جو آپ کنٹینٹ کرتے ہیں, آپ نے اوریجنل جو غلطی ہے اوریجنل سے نا پہلے اس کی تو صحیح کریں نا. مانے کہ ہم آپ سے غلطی ہوئی ہے. سر ہی از ویری انسیکیور. وہ بیسکلی سیاسی طور کے اوپر وہ قد ان کا بہت چھوٹا ہے, تو وہ شیر افضل مروت سے بھی کبھی غصہ ہو جائیں گے, کبھی وہ چوہدری صاحب کو بات بری لگے گی, وہ کبھی شیر افضل مروت سے غصہ ہو جائیں گے, کبھی جناب وہ بابر اعوان سے انسیکیور ہو جائیں گے, کبھی فیصل چودھری سے, کبھی فواد چودھری سے. مجھے تو لگتا ہے آنے والے دنوں میں علی بخاری اور شعیب چائنا